تو اگر آج ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے صرف خوبصورتی کے لیے، تو قسم اللہ کی، اللہ نے ہمارے نبی کو کتنی خوبصورتی عطا فرمائی تھی۔ بولو نا، ایک آدمی دوسرے آدمی سے محبت کر رہا ہے خوبصورتی کی وجہ سے، تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنی خوبصورتی عطا فرمائی کہ میں نے کل بھی سنا ہے، آج سنا رہا ہوں کہ ہماری ماں حضرت عائشہ، بولو کون ہماری ماں؟ حضرت کپڑا سی رہی ہے، بولو کپڑا۔ اچھا، ایک روایت میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماں اپنا کپڑا سی رہی ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نہیں، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک کپڑا سی رہی ہے، اور رات کا بالکل سناٹا ہے۔ وہ زمانے میں بلب، ٹیوب لائٹ، فوکس، پنکھا یہ سب نہیں ہوتا تھا، وہ ایک بتی ہوتی تھی، بولو کیا ہوتا تھا؟ نیچے تیل ہوتا تھا، اوپر وہ بتی ہوتی، دیا ہوتا تھا، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کپڑا سی رہی ہے، ہماری ماں ہے۔ تو معلوم نہیں کیا ہوا، حضرت عائشہ کا ہاتھ پھسلا، ہاتھ پھسلنا تھا اور یوں ہاتھ لگا وہ بتی کو تو تیل گر گیا۔ بولو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل اے بی احمد علی ریاکشن پر۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں جناب حضرت مولانا قاری احمد صاحب کا بیان، جس کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کرنی ہے۔ دوستو، بہت ہی اچھا بیان ہے، ایک بار اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ چلیے میں بھی آپ کے ساتھ میں اس بیان کو سنتا ہوں۔ ایک مرتبہ سب درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ پورا مجمع بولے اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، بولو آمین۔ تو چلو اب میں وہ پوائنٹ پر آ رہا ہوں، یہ پوائنٹ برابر سننا کہ محبت کیوں کرنا ہے بھائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کرنا ہے؟ تو محبت کی سب سے پہلی وجہ ہے جمال۔ جمال یعنی خوبصورتی، بولو جمال یعنی ایک آدمی دوسرے آدمی سے محبت کرتا ہے، دیکھنا آپ محبت کرتا ہے، بھائی اس کو پوچھو وہ تمہارے خاندان کا ہے؟ نہیں۔ تمہارے سماج کا ہے؟ نہیں۔ تمہاری سوسائٹی کا ہے؟ نہیں۔ تمہاری کمیونٹی کا ہے؟ نہیں۔ تمہارا کوئی رشتہ دار ہے؟ نہیں۔ تو بھائی تو اس سے محبت کائے کو کرتا؟ کچھ پیسہ ویسا دیتا ہے؟ کہا نہیں۔ تو کہا کیوں محبت کرتا؟ کہتا نہیں، اس کا چہرہ بہت اچھا لگتا ہے، کتنی خوبصورتی اللہ نے اس کو دی ہے، اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو اگر آج ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے صرف خوبصورتی کے لیے، تو قسم اللہ کی، اللہ نے ہمارے نبی کو کتنی خوبصورتی عطا فرمائی تھی۔ بولو نا، ایک آدمی دوسرے آدمی سے محبت کر رہا ہے خوبصورتی کی وجہ سے، تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنی خوبصورتی عطا فرمائی کہ میں نے کل بھی سنا ہے، آج سنا رہا ہوں کہ ہماری ماں حضرت عائشہ، بولو کون ہماری ماں؟ حضرت کپڑا سی رہی ہے، بولو کپڑا۔ اچھا، ایک روایت میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماں اپنا کپڑا سی رہی ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نہیں، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک کپڑا سی رہی ہے، اور رات کا بالکل سناٹا ہے۔ وہ زمانے میں بلب، ٹیوب لائٹ، فوکس، پنکھا یہ سب نہیں ہوتا تھا، وہ ایک بتی ہوتی تھی، بولو کیا ہوتا تھا؟ نیچے تیل ہوتا تھا، اوپر وہ بتی ہوتی، دیا ہوتا تھا، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کپڑا سی رہی ہے، ہماری ماں ہے۔ تو معلوم نہیں کیا ہوا، حضرت عائشہ کا ہاتھ پھسلا، ہاتھ پھسلنا تھا اور یوں ہاتھ لگا وہ بتی کو تو تیل گر گیا، بولو تیل گر گیا، بتی بجھ گئی، اور اتنا اندھیرا کہ وہ حضرت عائشہ کے ہاتھ سے کپڑا بھی چھوٹ گیا، وہ سوئی اور دھاگا وہ بھی کہیں گر گیا، اور حضرت عائشہ ایک دم پریشان، کیونکہ حضرت عائشہ فرماتی میرے اللہ کی قسم اتنا اندھیرا کہ میرے کو میرا ہاتھ بھی نظر نہ آوے، تو کپڑا اور سوئی اور دھاگا یہ سب کہاں سے نظر آئے؟ حضرت عائشہ فرماتی میں یوں کر کے زمین پہ ڈھونڈ رہی تھی کہ اچانک ایک اجالا آیا، بولو اچانک ایک اجالا۔ تو حضرت عائشہ گھبرا گئی کہ بالکل اندھیرا، ہمارے یہاں تو کوئی لائٹ نہیں، دیا نہیں، بتی نہیں، تیل گر گیا، یہ اچانک لائٹ کہاں سے آئے؟ میرے کو ساڑھ والو لائٹ نہیں آئے، اللہ کے رسول تشریف لا رہے تھے، بولو سبحان اللہ۔
آپ کے چہرے کا نور، آپ کے چہرے کی خوبصورتی کہ پورے اندھیرے میں حضرت عائشہ فرماتی میرے اللہ کی قسم میرے نبی تشریف لائے، ایسا اجالا ہوا کہ میں نے دھاگے کو اٹھایا اور سوئی کے سوراخ میں داخل کر دیا۔ دھاگا بھی مل گیا، کپڑا بھی مل گیا، سوئی بھی مل گئی، اور میں نے دھاگے کو لیا اور وہ زمانے میں بڑا سویا ہوتا تھا، اس کے سوراخ میں داخل کر دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی خوبصورتی جس کو اللہ نے فرمایا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کے چہرے کو نکلنے والا سورج کہہ دو یا 14ویں رات کا چاند کہہ دو، بولو سبحان اللہ۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے وہ ہمارے نبی اتنی خوبصورتی۔ اب کیا ہوا معلوم؟ حضرت عائشہ نے دیکھا کہ اتنا گھر میں اجالا تو کیا کہا معلوم؟ میرے نبی اگر آپ اجازت دو تو میں آپ کی شان میں کچھ بولوں، آپ کی شان میں کچھ بولوں۔ اور بیوی شوہر کی شان میں بولنے بہت بڑی بات ہے نا۔ اب میں جیسے بیان کرتا ہوں باہر نکلوں گا قاری احمد علی کیا بیان کیونکہ یہ ہم سن کے ہمارے کان تھک گئے، قاری احمد علی۔ بیوی کو پوچھو، ہم سب کی تعریفیں باہر بہت ہوتی ہوگی، ارے وہ بہت بڑا، ارے وہ عالم ہے، وہ حافظ ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ لائر ہے، وہ وکیل ہے، وہ بیرسٹر ہے، وہ آرکیٹیکٹ ہے، اور گھر میں بیوی کو پوچھو میں نے بدی خبر چھے، پولم پول سب معلوم ہے ہم کو۔ تو بیوی جلدی تعریف، لیکن یہاں حضرت عائشہ فرماتی ہے جو بیوی ہے کہتی آپ کہو تو آپ کی شان میں کچھ کہہ دوں۔ ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا کہو نا، کیا کہتی ہو کہو۔ حضرت عائشہ نے جو کہا ہے نا، میں کبھی کبھی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر ہم کو یاد ہو جائے اور سمجھ میں آئے نا، اللہ ہم کو بھی جنت عطا کرے گا انشاءاللہ۔ کیا حضرت عائشہ نے کیا فرمایا؟ ہاں ہم لوگوں کو یاد، ہم لوگوں کو گانے وانے ڈائلوگ وائلوگ ایپیسوڈ وہ سب یاد ہوگا، لیکن یہ یاد نہیں ہوگا کہ حضرت عائشہ نے ہمارے نبی کی شان میں، ایک بیوی نے اپنے شوہر کی شان میں کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس، شمسی خیر من شمس السماء، شمس السماء تطلع بعد فجر، شمسی تطلع بعد عشاء۔ یاد ہے آپ کو یہ؟ ارے ہاں یا نا؟ موبائل یاد ہے؟ کاش یہ شعر ہم کو یاد ہو جاتا۔ آپ سنو یہ شعر، اچھا چلو عربی میں یاد نہ ہو نا تو اس کا ترجمہ یاد کرو۔ حضرت عائشہ کیا فرماتی ہے؟ لنا شمس وللآفاق شمس۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے ہاں روز ایک سورج آتا ہے، بولو روز ایک سورج دن میں آتا ہے، ایک آسمان کا سورج ہے، ایک میرے گھر میں آنے والا سورج ہے، ایک آسمان پر آنے والا آفتاب ہے، ایک میرے گھر میں آنے والا مہتاب ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور کیا فرماتی معلوم؟ شمسی خیر من شمس السماء، میرے گھر میں آنے والا جو سورج ہے نا وہ آسمان کے سورج سے بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ آسمان کا سورج بہت خوبصورت ہے، لیکن میرے گھر میں آنے والا سورج اس سے بھی زیادہ۔ تو سوال ہوتا ہے کیوں؟ آسمان کا سورج تو خوبصورت ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی، ان کا چہرہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اس کا کیا جواب دیا حضرت عائشہ نے؟ شمس السماء تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد عشاء۔ آسمان کا سورج، بولو آسمان میں آنے والا سورج دن میں آتا ہے، دن میں اجالا کرتا ہے، میرا سورج رات کے اندھیرے میں آتا ہے، بھٹکے ہوئے مسافروں کو منزل نصیب کرتا ہے۔ وہ دن کا سورج تو آیا اجالے میں اجالا، میرا سورج آیا تو اندھیرے میں اجالا، اور بھٹکے ہوئے کتنے مسافروں کو منزل نصیب کر دیا۔ اللہ کی قسم بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی خوبصورت
تو ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کیوں کرتا ہے؟ خوبصورتی کی وجہ سے، اور ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں۔ اچھا، اور ایک وجہ، بھائی کوئی کسی سے کیوں محبت کرتا ہے؟ کہا اس کے پاس کمال بہت ہے، خوبصورتی نہیں ہے، کیا ہے؟ کمال۔ کمال یعنی وہ علم، نالج، ایجوکیشن، وہ حافظ بھی ہے، وہ قاری بھی ہے، وہ عالم بھی ہے، وہ مفتی بھی ہے، وہ ڈاکٹر بھی ہے، اور وہ پروفیسر بھی ہے، اور وہ ٹیچر بھی ہے، اور وہ سپیکر بھی ہے۔ مطلب محبت اس لیے کر رہے کہ وہ کمال 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 کمال۔ میرے دوستو، ہمارے پاس کمال ہوں گے تو ایک دو کمال ہوں گے۔ ہمارے نبی کا کمال یہ ہے، اللہ کی قسم کہ ان سے بڑھ کر کمال والا کوئی نہیں ہے۔ ارے بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کمال والا؟ ہمارے پاس کمال ہے بھائی، کمال ہے۔ ہم سب کے پاس کچھ نہ کچھ علم ہے، ایجوکیشن ہے، نالج ہے، کمال ہے۔ لیکن ہمارے نبی کو پوچھا گیا، آپ کے پاس علم کتنا؟ آپ کے پاس علم کتنا؟ تو اللہ نے سب سے پہلے فرمایا، میرے نبی لکھنا بھی نہیں جانتے، میرے نبی پڑھنا بھی نہیں جانتے۔ بولو، اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے نبی لکھنا نہیں جانتے اور پڑھنا۔ اللہ نے فرمایا، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، میرے مصطفیٰ کو ہم نے ایسا بنایا، نہ لکھنا آوے نہ پڑھنا آوے، لیکن اللہ فرماتے میں نے غیب سے اتنا علم عطا فرمایا کہ ہمارے نبی نے فرمایا، اوتیت علم الاولین والآخرین۔ ہمارے نبی فرماتے سارے نبیوں کا علم جمع کرے، سارے پیغمبروں کا علم جمع کرے، سارے دنیا والوں کا نالج جمع کرے، ایک پلے میں رکھے، اور میرا علم رکھیں گے تو میرا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ہمارے نبی فرماتے، اولین کا علم بھی مجھے دیا گیا اور آخرین کا علم بھی مجھے دیا گیا۔ یعنی فرشتوں کو جو اللہ نے علم دیا ہوگا، جناتوں کو دیا ہوگا، انسانوں کو دیا ہوگا، ہمارے نبی فرماتے وہ میرے سامنے بہت تھوڑا ہے، مجھے تو اولین اور آخرین اور آسمان اور زمین کے علوم سے مالا مال کر دیا گیا۔ کمال تو ایسا تھا، کمال تو ایسا تھا کہ کمال تو ہم لوگ بھی بتاتے ہے نا، بتاتے کہ نہیں بتاتے؟ باہر جا کے ہوشیاری مارتے نا، بڑی بڑی لمبی لمبی چھوڑتے نا۔ کتنوں کو تو آپ نے دیکھا ہوگا، حالانکہ اس کے کرکٹ کھیلنے کا کوئی خاص ٹھکانہ نہیں ہے، مگر ٹی شرٹ وی شرٹ پہنے گا، وہ جو پروفیشنل کرکٹر ہے نا، اس کی طرح ٹی شرٹ پہنے گا، اس کے پیچھے جو نمبر ہوگا، اس کے ٹی شرٹ کے پیچھے بھی وہی نمبر ہوگا، اور بلہ واللہ بھی ہاتھ میں اٹھائے گا، اور اگر کوئی اس کو وہ نام سے پکارے نا کہ تو ویسا ہی دکھتا ہے۔ بولو، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ حالانکہ یہ کوئی کمال ہے؟ ارے کمال ہے۔ اور کتنوں کی محبت میں ہم نے کیا کیا کر ڈالا۔ اچھا خاصا چہرہ تھا، کارٹون بن گیا۔ میں اچھا خاصا چہرہ تھا ماشاءاللہ، مگر یہاں سے کچھ بال کٹوا دیا، یہاں سے بھی کٹوا دیا، پیچھے سے کٹوا دیا، اوپر وہ کڑک مرغی کا پر کی طرح لٹکا دیا، اور باہر نکلتا یوں یوں کرتا، یوں یوں کر کے ہاتھ گھماتا۔ ارے بھائی، ادھر سے دیکھو تو یتیم دکھتا ہے، ادھر سے دیکھو تو غریب دکھتا ہے، پیچھے یہ وہ بال کٹا دیا تو ایسا لگتا ہے جیسے زکوٰۃ رکھنے کا ڈبہ رکھا گیا ہے۔ کیا ہے؟ کمال تو ہمارے نبی کا تھا۔ ہم کہتے ہیں ہم کتنا بھی کمال پیدا کریں، مگر زمین پہ پیدا ہوتے ہیں، زمین پہ کمال بتاتے ہیں۔ مصطفیٰ اکیلے ہیں جو زمین مکہ مکرمہ میں پیدا ہوتے ہیں اور آسمان پر کمال بتاتے ہیں۔ ارے بولو نا، ہمارے نبی کہاں کمال بتاتے ہیں؟ آسمان۔ اور کیسا کمال! بچپن، ارے بولو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن۔ آپ تو ایسے لیٹے ہوئے، بولو آپ ایسے لیٹنے، آپ کا لیٹنا بھی مبارک، اور بچپن ہے آپ کا، اور آپ کی ماں بازو میں بیٹھی ہے۔ ماں کون؟ بی بی آمینہ۔ بولو بی بی، اور بی بی آمینہ رو رہی ہے، بی بی آمینہ رو رہی ہے کیونکہ گھر ہے، ٹوٹا ہوا گھر ہے، چھپر بھی نہیں ہے، اور ہمارے نبی کا بچپن ہے، لیٹے ہوئے ہیں، اور بی بی آمینہ رو رہی، اور روتے روتے کہتی ہے، محمد محمد میرے پیارے بیٹے تم یتیم ہو، میرے پیارے بیٹے تم یتیم ہو، تمہاری ماں بیوہ ہے۔ بی بی آمینہ اپنی طرف کہتی ہے، محمد سنو نا محمد، حالانکہ ہمارے نبی کا بچپن ہے،
لیکن بی بی آمینہ کہتی ہے بیٹے تم یتیم ہو اور میں بیوہ ہوں، تم کو کھلونے کی ضرورت ہے نا، مگر ابا نہیں تو کھلونا کہاں سے آئے گا؟ جب ابا ہی نہیں، ہاں بولو نا، ابا نہیں تو کھلونا کہاں سے آئے گا؟ کیونکہ میں تو بیوہ ہوں، میں کیا کرتی ہوں، تم یتیم ہو اور کھلونا کہاں سے آئے گا؟ ابا ہوتے تو آج کھلونا لاتے۔ اور وہ ماں کہتی ہے کہ مکہ کی مارکیٹ میں کھلونا ہے، مکہ کی مارکیٹ میں کھلونا ہے، لکڑے کے کھلونے ہیں، لوہے کے بنے ہوئے ہیں، لیکن پیسہ نہیں بیٹا، بیٹا پیسہ نہیں، میں بیوہ عورت ہوں اور تو یتیم ہے۔ اور سچ بتاؤ ہمارے نبی یتیم تھے کہ نہیں تھے؟ یعنی بولو نا، ہمارے نبی کیا فرمایا؟ الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو یتیم بنایا۔ تو وہ ماں رو رہی ہے، روتے روتے کہتی ہے بیٹا محمد کہاں سے کھلونا لاؤ؟ مکے کی مارکیٹ میں کھلونا ملتا ہے مگر میں بیوہ عورت ہوں، پیسے نہیں ہے، تم یتیم ہو۔ وہ ماں کہتے کہتے ایسے اوپر دیکھی، چھپڑ تو ٹوٹا ہوا تھا، ایسے اوپر دیکھی تو چاند۔ بولو اوپر کیا ہے بھائی؟ رات کا وقت ہے تو آسمان پر کیا ہے؟ بی بی آمینہ دیکھتی کہ وہ چاند ہے نا وہاں چلا گیا۔ کہاں چلا گیا؟ یعنی ابھی تک یہاں تھا، وہ وہاں آگے چلا گیا۔ تو بی بی آمینہ سوچی چاند تو میں روز دیکھتی ہوں مگر ایسا آگے تو نہیں جاتا۔ پھر تھوڑی دیر میں دیکھا تو چاند ادھر آ گیا، رائٹ میں آ گیا۔ کہاں پر آ گیا؟ پھر وہ دیکھتی 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 تو چاند وہاں آ گیا، لیفٹ میں آ گیا۔ بولو کہاں آ گیا؟ لیفٹ میں۔ پھر چاند غائب ہو گیا، ادھر بھی نہیں، ادھر بھی نہیں، ادھر۔ تو بی بی آمینہ نے پیچھے دیکھا، پیچھے دیکھا تو پیچھے چاند نظر آیا۔ تو بی بی آمینہ حیران ہو گئی، چاند کبھی فرنٹ میں، کبھی رائٹ میں، کبھی لیفٹ میں، کبھی بیک میں۔ بی بی آمینہ نے نیچے دیکھا، نیچے دیکھا تو ان کے پیارے بیٹے محمد الرسول اللہ کا بچپن مبارک ہے۔ آپ انگلی سے یوں کرتے تو چاند ادھر چلا جاتا ہے، آپ انگلی سے یوں کرتے ہیں تو چاند ادھر آ جاتا ہے، آپ انگلی سے یوں کرتے تو چاند لیفٹ میں چلا جاتا ہے، آپ یوں کرتے تو چاند پیچھے آ جاتا ہے۔ اور غیب سے آواز آئی آمینہ اس کو کھلونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے آسمان کے چاند کو ان کے لیے کھلونا بنایا ہے۔ ایسا کمال کس کے پاس ہوگا میرے دوستو؟ تو محبت کی سب سے پہلی وجہ جمال، وہ بھی ہمارے نبی کے پاس۔ دوسری وجہ کمال، وہ بھی ہمارے نبی کے پاس۔ محبت کی تیسری وجہ کیا ہے معلوم؟ نوال۔ کیا بولتے ہیں؟ نوال یعنی احسان۔ بھائی ہم کسی سے محبت کرتے، بھائی کیوں محبت کیوں کرتا ہے، ان سے محبت کیوں کرتا؟ کہا بہت بڑا احسان ہے، ایک وقت میرا تھا، بہت غریبی تھی، کھانے کے پینے کے لانے پڑے تھے، اس وقت یہ بھائی نے میرے کو آ کے 500 روپیہ دیا تھا۔ آج اللہ نے میرے کو بہت دیا ہے، آج اللہ نے بہت دیا ہے، مگر اس وقت جو اس نے احسان کیا تھا میں زندگی بھر اس کا احسان مانتا جاؤں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ اور کوئی کسی کا احسان مانے یہ بہت بڑی دولت اور ثواب کی چیز ہے۔ بولو بہت بڑی۔ اللہ نے فرمایا، قرآن کریم میں فرمایا، سورہ رحمان میں فرمایا، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں احسان کے بدلے احسان ہوگا۔ میرے پیاروں اگر کسی نے ہم پر احسان کیا، ہماری غریبی میں، ہماری بیماری میں، ہماری محتاجی میں کسی نے 100 روپیہ دے دیا، آج اللہ نے کروڑوں دیے ہو مگر کہے گا نہیں اس کا وہ 100 روپیہ ابھی بھی میرے کو یاد ہے، میں زندگی بھر اس کا شکر ادا کرتا رہوں گا۔ تو احسان کی وجہ سے بھی آدمی محبت کرتا ہے۔ اب بتاؤ ہمارے نبی کے ہمارے اوپر احسان، ارے کتنے احسان، ارے بولو نا کتنے احسان، کوئی گن نہیں سکتا۔ سب سے بڑا احسان جو اللہ نے خود بتایا، اللہ نے خود فرمایا چوتھے پارے میں۔ کون سے پارے میں؟ چوتھے پارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، اللہ فرماتے اے میرے بندو، میری بندیوں سنو، تم سب جہنمی تھے۔ اللہ فرماتے تم سب جہنم کے کنارے کھڑے تھے۔ اللہ کہتے میری قسم تم سب جہنم کے کنارے کھڑے تھے، اور محمد نے تمہارا ساتھ دیا اور جہنم سے نکال کر جنت والا بنا دیا۔ بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جہنم سے ہٹا کر جنت۔ اسی لیے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ، بولو مولانا
علی میاں، یہ ندوہ جو ہے نا لکھنؤ کے اندر ندوۃ العلماء ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، بہت بڑا مدرسہ، جس کے بانی مبانی حضرت مولانا ابو الحسن علی الحسنی الندوی، جن کو مولانا علی میاں صاحب کہتے ہیں، ایک مرتبہ محبت میں آ کر کہا کون نبی کا احسان ادا کرے گا، کون نبی کا احسان چکائے گا؟ پھر کیا کہا معلوم؟ ہم جتنے امتی ہیں سب اپنے بدن کی کھال نکالیں، سب اپنے بدن کی کھال، امتی میں مرد عورتیں سب اپنے بدن کی کھال نکالے اور وہ کھال نکال کر جوتا بناوے اور وہ جوتا ہمارے نبی کو پہنائے، تب بھی اللہ کی قسم ہم ان کا احسان نہیں چکا سکتے۔ جیسا بھی قاری ولی اللہ صاحب نے فرمایا نا کہ اگر کوئی زندگی بھر ماں باپ کی خدمت کرے پھر بھی ماں نے جو دودھ پلایا ہے اس کا احسان نہیں ادا ہو سکتا، ایک ماں کا احسان کوئی نہیں چکا سکتا، تو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کہاں سے چکائے گا؟ تو ہم اس لیے نبی سے محبت کرتے ہیں کہ جمال بھی ہے، یعنی خوبصورتی بھی ہے، کمال بھی ہے، آسمان پر حکومت بھی ہے اور نوال بھی ہے، احسان بھی ہے۔ اور چوتھی وجہ کیا ہے معلوم؟ ایک دوسرے سے محبت کرنے کی، مال، جمال، کمال، نوال اور مال۔ آدمی کسی سے محبت کر رہا، بھائی اسے کیوں محبت کرتا؟ ارے بولو ہاں کہ نہیں بولو ہاں کہ نہیں۔ جیسا آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ بہت سارا بڑا مجمع بیٹھا ہے اور یہاں علماء بیٹھے ہوئے، یہاں بھی علماء بیٹھے ہوئے، اس میں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا بغیر داڑھی والا بھی بیٹھا ہے، تو ہم کو بڑا تعجب ہوتا ہے، کیا سارے علماء، حافظ، وہ بخاری پڑھانے والا، وہ مسلم پڑھانے والا، وہ ترمذی پڑھانے والا، وہ ابو داؤد پڑھانے والا، وہ فقہ کی کتاب پڑھانے والا، اس کے بیچ میں یہ داڑھی منڈا کیسا بیٹھا؟ کہا یہ مدرسہ اس نے بنایا ہے۔ بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو اس سے جو محبت ہو رہی ہے وہ حافظ نہیں ہے، وہ قاری نہیں ہے، وہ خوبصورت نہیں ہے، اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ مال ہے۔ اب بتاؤ، مال کی وجہ سے محبت ہوتی؟ میں قسم کھا کر اس مسجد میں کہتا ہوں ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی مالدار نہیں۔ وہ الگ بات ہے، معلوم ہے آپ کو، ہمارے نبی نے پوری زندگی میں زکوٰۃ نہیں دی، پوری زندگی میں، بولو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کیوں؟ کیونکہ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے آپ کے پاس پیسہ جمع ہوئے، سال گزرے تو زکوٰۃ واجب ہوئے۔ ہمارے نبی کے پاس مال آتا تھا، رات کو صبح ہونے سے پہلے غریب، مسکین، یتیم، بیوہ، لاچار، مجبور میں تقسیم ہو جاتا۔ آپ کے پاس اتنا مال جمع ہوا ہی نہیں اور سال گزرا ہی نہیں کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو، کہو سبحان اللہ۔ لیکن ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی مالدار، کتنے بڑے مالدار معلوم ہے؟ ایک مرتبہ اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے نبی کہہ دو نا، مت رو، میرے نبی رو مت، میرے نبی رو مت، کہہ دو یہ احد پہاڑ جو ہے نا پورا سونے کا بنا دوں گا آپ کے لیے۔ احد پہاڑ، جو لوگ عمرہ کرنے یا حج کرنے گئے ہوں گے انہوں نے احد پہاڑ دیکھا ہوگا، 18 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ کتنے کلومیٹر پر؟ 18 کلومیٹر تک وہ پہاڑ چلتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ایک بار ہونٹ مبارک ہلا دو، پورا پہاڑ آپ کے لیے سونے کا بنا دوں گا۔ بتاؤ اگر ہمارے نبی ہاں کہتے تو سونے کا بنتا کہ نہیں بنتا؟ میرے بولو بنتا۔ ایک مرتبہ اللہ نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی بہت رو رہے تھے، اللہ کو سب معلوم، لیکن اللہ نے کہا میرے نبی کیوں رو رہے؟ اللہ میں نے بہت کلمے کی دعوت دی، وہ علاقے میں گیا، بہت کہا میرے کلمہ پڑھو، مگر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے نبی ہدایت دینا میرے ہاتھ میں ہے، نہ پڑھے تو نہ پڑھے، لیکن آپ تو اپنا خیال رکھو۔ اللہ فرماتا میرے مصطفیٰ آپ خیال رکھو، کیا ان کے پیچھے آپ اپنی جان قربان کر دیں گے؟ اللہ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ اللہ کہتا ہے نہ ماننا تو نہ مانے قرآن کو، مگر نبی آپ کیوں اتنا پریشان ہوتے؟ آپ کیوں اتنا پریشان ہوتے؟ اور پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ ارے میرے نبی ایک بار اپنا ہونٹ مبارک ہلا دو، تم جہاں جہاں پاؤں رکھتے جاؤ گے اس جگہ کو میں سونے کا بناتا چلا جاؤں گا۔ تو اگر ہمارے نبی ہاں کہہ دیتے آج پورا مکہ مدینہ سونے کا ہوتا،
وہ زمین زمین نہیں ہوتی، بلکہ وہ قدم قدم پر آپ کو کیا نظر آتا ہے. لیکن ہمارے نبی کو کہا احد پہاڑ سونے کا بنا دو، آپ کے ہر قدم کو جہاں آپ رکھو وہ سونے کا بنا دو. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں اللہ مجھے ایک دن کھانا دینا، ایک دن بھوکا رکھنا، ایک دن کھانا دینا، ایک دن بھوکا رکھنا. کیوں؟ کھانا دے گا تو میں شکر ادا کروں گا، بھوکا رکھے گا تو میں صبر کروں گا، صبر کر کے میری امت کے غریبوں کو سبق سکھاؤں گا، اور شکر کر کے میری امت کے امیروں کو سبق سکھاؤں گا، تاکہ میرا امتی غریب ہوگا تو صبر کی وجہ سے وہ بھی جنت میں جائے گا، اور میرا امتی امیر ہوگا تو شکر کر کے وہ بھی جنت میں جائے گا. اور مجھے سب گوارا ہے، لیکن میرا امتی جہنم میں جائے یہ مجھے گوارا نہیں ہے. میرے دوستو اللہ کی قسم ہمارے نبی کے پاس بہت مال، تو جمال بھی بولو، کمال بھی، نوال بھی، مال بھی. اب ملا علی قاری فرماتے ہیں، سننا بہت پتے کی بات ہے، اور یہ میں بھی آپ کو کہہ رہا ہوں، جس نے نبی سے، میں جو کہا نا کہ ایک سبق لے کر آیا ہوں، وہ سبق کیا ہے؟ آج سے ہم لوگ بھی ارادہ کریں نبی سے محبت سچی کریں گے انشاءاللہ.